زاد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. لائق صد احترام جملہ میرے بزرگ علماء کرام معزز و مکرم و محتشم، جملہ علماء، قراء، حفاظ، سادات اور آپ سب معززین اہل علاقہ، قبلہ علامہ محمد قاسم سعیدی صاحب جنہوں نے اسلاف کا زمانہ پایا اور غزالی زماں کی سنگت اور صحبت میں رہے، ان کا بڑا پن ہے کہ ان کے خطاب کے بعد، خوبصورت نصیحتوں کے بعد کچھ کہنا یقیناً بے ادبی ہے. بہرحال یہ بڑوں کا حکم بھی ادب کے زمرے میں آتا ہے. اللہ کریم قبلہ قاری صاحب کو جنت میں مقام علیین عطا فرمائے. ہمارے بزرگ چاچا سائیں ہر جگہ محبتیں عطا فرماتے ہیں، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. قاری صاحب کے برادران ماشاءاللہ علماء، حفاظ، قراء ہیں. اللہ ان سب کے نیک اعمال کو، اعمال صالحہ کو قاری صاحب کے لیے ذریعہ نجات اور باعث بلندی درجات بنائے. میں نے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 61 سے لے کے 63 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت نمبر 60 میں مشرکین مکہ، کفار مدینہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک اعتراض کیا، اور اگلا پورا رکوع اسی اعتراض کا جواب ہے. پورا رکوع اللہ کریم نے اپنے رحمان ہونے پر دلیل کے طور پر اپنے چند بندوں کو بطور دلیل اور بطور علامت کے پیش فرمایا ہے کہ جو یہ پرکھنا چاہتے ہیں کہ رحمان کون ہے، رحمان کیا چیز ہے، وہ میرے ان بندوں کو دیکھیں، انہیں پتہ چل جائے گا کہ رحمان کیا چیز ہے. آیت نمبر 60 میں احتیاطاً ویسے آپ ایک سجدہ کر لیجئے گا چونکہ وہ آیت سجدہ بھی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ ایمان لاؤ اور سجدہ کرو اور رحمان کے حضور سجدہ کرو. وہ کہنے لگے کہ وَمَا الرَّحْمَانِ، یہ رحمان کیا چیز ہے. دو آیات میں اللہ کریم نے انہیں نقلی دلائل دیے، تحریری طور پر دو آیات اتاری اور اپنے رحمان ہونے پر پہلی دلیل یہ دی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، رحمان وہ برکت والی ذات ہے جس نے آسمان میں برج رکھے ہیں، سیارے رکھے ہیں. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور رحمان وہ ہے جس نے اسی آسمان میں تپش والا، گرمی والا سورج رکھا ہے اور اسی آسمان میں ٹھنڈک والا چاند رکھا ہے. یہ اس نے اپنے رحمان ہونے پر پہلی دلیل عطا فرمائی. اب دیکھیں نا، ترتیب دیکھیں. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برج بھی ہیں اس میں، تپش والا، گرمی والا سورج بھی رکھا ہے، چمکنے والا اور ٹھنڈک والا چاند بھی رکھا ہے. اگلی آیت میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، رحمان وہی ہے جس نے رات کو بنایا ہے اور اس کے بعد آنے والے دن کو بھی اس نے بنایا ہے. تو دن رات کے تابع ہے. فرمایا جس نے، پھر ایک اور مقام پہ فرمایا کہ ہم نے رات کو لباس بنایا، رات کو ہم نے تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا، دن کو ہم نے تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا. تو فرمایا کہ
وہ رحمان ہے جس نے رات کو بنایا اور رات کے بعد آنے والے دن کو بنایا۔ اور یہ فرمایا دلیل صرف اسی کو سمجھ میں آ سکتی ہے، لمن اراد ان یذکر، اللہ کے رحمان ہونے پر فرمایا یہ دلیل صرف اسی کو سمجھ آ سکتی ہے، وہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، لمن اراد ان یذکر، جو غور و فکر کرنے والا ہو، جو عقل کا اندھا ہو، سماعتوں کا اندھا ہو، جو شعور کا اندھا ہو اور شعور کے کانوں کا بہرا ہو، اس کے سامنے آپ دلائل کے انبار لگاتے ہیں، اس نے جب آپ کی بات ماننی ہی نہیں ہے تو وہ سارے دلائل بیکار جائیں گے۔ لمن اراد ان یذکر، فرمایا یہ اللہ کے رحمان ہونے پر جو اس نے دلائل دیے ہیں یہ صرف اسی کی سمجھ میں آ سکتے ہیں جو غور و فکر کرنے والا ہو یا نصیحت کو قبول کرنے والا ہو، او اراد شکورا، یا اس کی طبیعت میں شکر گزاری ہو، انسان کی طبیعت میں اکڑ پن ہو، غرور ہو، تکبر ہو اور نخوت ہو، اور اس میں تکبر کی برائی پائی جاتی ہو اور اس حد تک پائی جاتی ہو کہ وہ اپنے سوا کسی کو انسان نہ سمجھے، تو وہ آگے اس کے سامنے پورے قرآن کے 30 پارے آپ پڑھ دیں وہ دلیل کو نہیں قبول کرے گا، وہی قبول کرے گا او اراد شکورا، جس کی طبیعت میں عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، شکر گزاری ہوگی۔ یہ دو دلائل اس نے اپنے فرمان کے ذریعے بتائے کہ رحمان وہ ہے۔ رحمان کو اگر پرکھنا چاہتے ہو تو اسی کائنات میں رہ کے آسمان پہ غور کرو، زمین میں غور کرو، اور اپنے شب و روز میں، دن میں، رات میں غور و فکر کرو، دیکھو کہ تم دنیا میں چھوٹی سی چھت بناتے ہو، وہ چھت بغیر دیوار کے، بغیر کسی پلر کے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تم آسمانی کائنات میں غور کرو، دیکھو کہ اس میں بروج بنائے ہیں، اس نے سورج کو رکھا ہے، چاند کو رکھا ہے، اور اتنی بڑی چھت اس نے بغیر دیوار کے، بغیر پلر کے قائم کی ہے۔ یہ دلیل اسی کو سمجھ میں آ سکتی ہے، لمن اراد ان یذکر، جو سوچ وچار کرنے والا وہ پہچان لے گا کہ اس کائنات کا ضرور کوئی پالن ہار ہے۔ اب آگے اللہ کریم نے رکوع کے اینڈ تک اپنے چند بندے بطور دلیل کے، اپنے رحمان ہونے پر دلیل اپنے بندوں سے دلائی جا رہی ہے کہ میرے محبوب کے دشمنوں، اگر میرا رحمان ہونا تمہیں سمجھ نہیں آتا، تم یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ رحمان کیا ہے، آؤ میں تمہارے سامنے اپنے ایسے بندے رکھتا ہوں جن کو دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ جس رحمان کے بندے یہ ہیں وہ رحمان کیسا ہوگا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، یعنی کیفیت یہ ہے کہ وہ بندے رحمان کی صفات میں اس قدر متصف ہیں، اس قدر مستغرق ہیں کہ جو رحمان کو، کہ ان بندوں کو دیکھتا ہے اسے رحمان کا پتہ چلتا ہے، رحمان کا دیدار ہوتا ہے۔ ویسا ہی جیسے کسی نے کہا تھا کہ مولا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ یہ وہ پیکران حق ہیں۔ اعتراض تھا کہ وہ مر رحمان، رحمان کیا ہے؟ دلیل کے طور پر فرمایا جا رہا ہے جس طرح آپ کسی عالم کے علم کا پتہ اس کے شاگرد سے لیتے ہیں، کسی اچھے انسان کا پتہ اس کی اولاد کی تربیت سے لگاتے ہیں، کسی کی سچائی، کسی کی بڑائی، کسی کی عظمت، کسی کا کھرا اچھا انسان ہونا، اس کے معاملات سے آپ اندازہ لگاتے ہیں۔ رب ذوالجلال پر کافروں نے، مصطفیٰ کے دشمنوں نے یہ اعتراض لگایا تھا وہ مر رحمان، رحمان کیا ہے؟ اللہ نے دلیل کے طور پر اپنے بندے پیش فرما دیا، فرمایا رحمان کے بارے میں پرکھنا ہے تو آؤ رحمان کیا ہے، ان رحمان کے بندوں کی پہلی علامت کیا ہے؟ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔
زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اسی نصیحت پر عمل کرتے ہیں جس نصیحت کو لقمان علیہ السلام کی جس نصیحت کو رب ذوالجلال نے قرآن کا حصہ بنایا، جیسے انہوں نے بیٹے کو فرمایا تھا میرے بیٹے لا تمشی فی الارض مرحا، اللہ کی زمین ہے اس پر اکڑ اکڑ کے مت چلنا، اس پر سینہ تان کے مت چلنا، اللہ کی زمین پر عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ چلنا۔ رب ذوالجلال نے اپنے رحمان کے بندوں کی پہلی علامت، ان کی نشانی، ان پر دلیل یہ قائم فرمائی ہے، فرمایا رحمان کے بندوں کی پہلی علامت یہ ہے وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اللہ کے سب سے بڑے بندے جن کو خود رب ذوالجلال نے اپنا عبد مقرب قرار دیا، عبد خاص قرار دیا، وہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین اپنے والد محترم سے پوچھتے ہیں ابا جان آپ تو نانا جان کے ساتھ سفر و حضر میں رہتے، آپ بتائیں آپ نانا جان کی عاجزی اور انکساری کا کوئی پہلو بتائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے آپ کے نانا جان جب زمین پر چلتے تھے تو ایسے چلتے جیسے کوئی شخص پہاڑ سے نیچے اترتا ہے، زمین پر چلتے ہوئے جیسے کوئی پہاڑ سے نیچے اترتا ہے، وہ اس کے پاؤں بھی سنبھلے ہوئے ہوتے ہیں، باڈی لینگویج کو بھی سنبھال کے چلتا ہے، نگاہیں بھی نیچے ہوتی ہیں اور آہستگی کے ساتھ احتیاط کے ساتھ۔ فرمایا ہم نے مصطفیٰ کی زندگی کے شب و روز کو دیکھا، مصطفیٰ کے ساتھ سفر میں بھی رہے، حضر میں بھی رہے، مدینہ میں بھی رہے، مکہ میں بھی رہے، جنگوں میں بھی رہے، دشمن کی مجالس میں بھی رہے۔ مصطفیٰ کریم کو دیکھتے تھے تو حضور ایسے چلتے تھے جیسے کوئی پہاڑ سے اتر رہا ہو، یہ مصطفیٰ کا مقام عاجزی تھا۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے پاس دو ٹکے آ جائیں، ہماری صحبتیں تبدیل ہو جائیں، سنگتیں تبدیل ہو جائیں، ہمارے پیمانے تبدیل ہو جاتے ہیں، ہماری دوستیوں کی کسوٹیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ کسی بھی شخص کی آپ دیکھیں کہ اس کی کسی گنڈے کے ساتھ، اوباش کے ساتھ، کسی لم کے ساتھ 2-4 دن الیگ سلیگ ہو جائے، آپ اس کا لباس دیکھیں، آپ اس کے گزرنے کے طریقے دیکھیں، آپ اس کے چلنے کے انداز دیکھیں، اور یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ وہ کر رہے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہماری گردن میں غلامی مصطفیٰ کا طوق ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ارے ہم کیسے مسلمان ہیں؟ جس مصطفیٰ کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جو ہمیں ہمارے لیے باعث بخشش و مغفرت ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو ایک نسبت ہے تاجدار کائنات کی غلامی۔ تاجدار کائنات کا مقام عاجزی کیا ہے؟ اللہ کریم نے سب سے بڑا منصب جو اللہ کے بعد منصب نبوت و رسالت ہے وہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، اور علم کا یہ مقام فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب کائنات کے سارے علوم کے خزانے میں نے اٹھا کر آپ کی جھولی میں رکھے ہیں۔ محبوب آپ کے کسی علم میں بھی ہم نے آپ کو تشنا کہیں نہیں چھوڑا۔ علم اتنا، نبوت و رسالت کا کمال، علم کا کمال، مگر مقام عاجزی یہ ہے جب پوچھتے ہیں آقا بتائیں آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا؟ عاجزی کا مقام ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں نہیں جانتا میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں نہیں جانتا آخرت کے دن میرے اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ مدینے سے یہ آواز اٹھتی ہے لوگوں میں کچھ نہیں جانتا، آسمان سے آواز آتی ہے وما ہوا علی الغیب بدنین، لوگوں میرے محبوب کی اس بات کو حقیقت پر نہ سمجھنا، وما ہوا علی الغیب بدنین، یہ مصطفیٰ کا مقام عاجزی ہے۔ یہ فرماتے ہیں میں کچھ نہیں جانتا، میں رب ہو کے کہتا ہوں سب کچھ یہی جانتے ہیں۔ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا آخرت کے دن میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ مدینے سے آواز اٹھتی ہے لوگوں میں نہیں جانتا، آسمان سے آواز آتی ہے میرے مصطفیٰ کے دشمنوں، مصطفیٰ کے اس فرمان کو حقیقت پر نہ سمجھنا، یہ مقام عاجزی ہے۔ آؤ میرا محبوب تو نہیں بتاتا، میں پردے اٹھاتا ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں بتاتا ہوں کہ میدان محشر میں میری کرسی کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی کرسی ہوگی۔
یہ ہے مصطفیٰ کا مقام عاجزی۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور ان کے ساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ آقا نے فرمایا میدان محشر میں اللہ 3 بد نصیبوں کی طرف نگاہ کرم نہیں ڈالے گا۔ آقا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک بد نصیب وہ ہے جس کے بالوں میں سفیدی آ جائے، سفیدی آنے کے باوجود وہ بدکاری کو نہ چھوڑے، وہ اللہ کی نگاہ کرم سے محروم ہوگا۔ اور دوسرا وہ جو اللہ کی زمین پر اکڑ اکڑ کے چلتا ہے۔ پلے کیا ہے؟ ایک سانس ہے چل رہی ہے، وہ نکلتی ہے تو بندہ دھڑام ہو کے گر جاتا ہے۔ میں شاید آپ میں سے کوئی کدو کا دوست جانتے ہوں، کسی شخص کا انتقال ہوا تو وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ بندہ بیٹھتا ہے نا تو دعوے کرتا ہے کہ جی اتنی زمینیں اور اتنی پراپرٹی اور اتنی سنگتیں، اتنی دوستیاں، اس کے کہنے پر جی فلاں کو ہم نے لتاڑ دیا، یہ کیا وہ کیا۔ اب اس بندے کی جب روح نکلی تو اس کو غسل کے پھٹے پر لٹایا ہوا تھا، تو ان کے ایک مسجد کے امام کہہ رہے تھے کہ جناب اب کسی کو بلائیں نا جو آپ کو اس جگہ سے، آپ کے جسم سے آپ کو اجازت دیں کہ آپ اپنے جسم سے ایک مچھر یا مکھی ہٹا سکتے ہیں۔ بس اسی سانسوں کے محتاج ہیں، پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو کیا سے کیا سمجھتے رہتے ہیں۔ آجزی میں جو درخت جس پہ پھل لگا ہوا ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، سفیدے کو دیکھا بالکل سیدھا ہوتا ہے، اور سفیدے کو ہمارے درختوں کے سائنسدان کہتے ہیں یہ معاشرے کا دشمن درخت ہے، زمین کا دشمن درخت ہے، وہ سیدھا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے مومن کو اس لچکدار درخت سے تشبیہ دی تھی کہ جس پہ آندھیاں آتی ہیں، کبھی ادھر جھکتا ہے، کبھی ادھر جھکتا ہے، کبھی ادھر جھکتا ہے، اور فرمایا جو منافق ہے وہ صنوبر کے درخت کی طرح بالکل سیدھا، آندھیاں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ عاجزی میں سب کچھ ہے، انکساری میں سب کچھ ہے۔ اکبر الہ آبادی نے آقا کی کیا شان بیان کی تھی کہ ہر ایک بات پہ کہتا تھا من نمی دانم، لیکن اکبر بہت ہی عالم تھا، علم رکھنے کے باوجود مدینے میں مٹی پر چٹائیوں پر بیٹھ کر فرماتے میں کچھ نہیں جانتا، آسمان سے آواز آتی سب کچھ یہی جانتے ہیں۔ آقا سے کچھ سیکھ لیں، یہ پہلی علامت۔ عباد الرحمن کی پہلی علامت یہ کہ عاجزی انکساری کرنے والے۔ دوسری علامت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب سطحی لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کی سطحیت کا جواب نہیں دیتے، جاہلوں سے نہیں الجھتے۔ ایک بندہ منہ پھٹ ہے، بد مزاج ہے، اکھڑ مزاج ہے، ہر وقت اس کو جنون چڑھا ہوا ہے کہ وہ آپ سے بد کلامی کرتا ہے، بد مزاجی کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا سیرت دیکھیں، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام در دولت میں موجود ہیں، یہود کا قافلہ آیا اور انہوں نے شرارت کے طور پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، لیکن سلام میں انہوں نے بے ادبی کے جملے ادا کیے۔ کہنا یہ چاہیے تھا السلام علیکم، لیکن وہ کہنے لگے السلام علیکم۔ سلام کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمتیں ہوں، اللہ کی توجہات ہوں، لیکن کہنے لگے السلام علیکم، آپ پر موت آئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، تمہارے اوپر بھی ویسے ہو۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے جب ان کے جملے سنے، یہ ہے تاجدار کائنات کا ظرف، یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ ہم موسمی عاشق رسول، ربیع الاول آئے تاجدار کائنات کی غلامی کے نعرے مارتے مارتے تھکتے نہیں ہیں، محرم الحرام کے 10 دن آئے محبت اہل بیت میں مرتے اور جیتے ہیں، پورا سال، پھر 11 اور 12 مہینے کردار کے ابو جہل اور ابو لہب، اور محرم الحرام کے بعد کردار کے ہم یزید سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے مصطفیٰ کی سیرت، یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف، یہ ہے تاجدار کائنات کا اسوہ۔ جب اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی تمہارے اوپر لعنت ہو، خدا کی تمہارے اوپر پھٹکار ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، اللہ کے محبوب کے بارے یہ جملے ادا کرتے ہو۔ آقا نے فرمایا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رفیق ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ دیکھو نا جیسے انہوں نے بے ادبی کے جملے ادا کیے، بدلے میں نے فرما دیا وعلیکم، جو تم نے میرے اوپر بھیجا ہے میں نے تمہارے اوپر ویسے ہی بھیج دیا ہے۔ عائشہ خود بتاؤ اللہ کے حضور میری دعا قبول ہوگی یا ان کی دعا قبول ہوگی؟
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب آپ کے معیار اور سطح پہ لوگ گر جائیں تو پھر ان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا ہے، ان کی مجالس میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، علماء آ جاتے ہیں، مولویان آ جاتے ہیں، میں نے کئی ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے، وہ ہاتھ جوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مناظرہ آپ جیت گئے ہیں، میں ہار گیا ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے مجھے بات پوری کرنے دیں۔ یہ مقام عاجزی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ضروری ہے کہ ہر راستے میں بھونکنے والے کتے کو آپ پتھر ماریں؟ گزر جائیں آپ جب رک کر کسی کو پتھر مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کتے کی بھونک یا شرارت سے محفوظ رہیں گے۔ رحمان کے بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر بھونک پر نہیں جواب دیتے، وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ تیسری علامت یہ ہے، میں اختصار کے ساتھ، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اب یہ بنیادی وصف ہم لوگوں کا تھا، ترجمہ سن لیں اور ترجمے کی لذت کو محسوس کریں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو مولا کے ہاں راتیں گزارتے ہیں۔ کس حال میں؟ سجدوں و قیامہ، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، جن کی راتیں مولا کے ہاں گزرتی ہیں۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام اس قدر لمبے قیام فرماتے حتیٰ تورمت قدماہ، قدمین مبارک سوج جایا کرتے تھے، اور سجدے میں کیفیت یہ ہوتی، بعض اوقات یہ فکر لاحق ہوتی کہیں آقا علیہ السلام کی روح مبارک پرواز نہ کر گئی ہو۔ یہ چیز ہم سے رخصت ہو گئی ہے، ہماری تقریروں میں کیوں نہیں اثر رہا؟ کتنے روزانہ آپ علماء کو سنتے ہیں، اتنے خطابات، اتنے دینی مجالس، اتنے جلسے، اتنی تقریریں، عوام کو اتنا علم ہونا تھا جتنا ہمارے مدرسوں میں بچوں کو بھی نہیں ملتا۔ لیکن روزانہ اگر 4 خطاب بھی آپ سنیں گے تو 4 خطابات کے بعد کوئی 5ویں جگہ جنازہ پڑھنے آپ چلے جائیں تو جنازے میں اگر امام نیت اور طریقہ نہ بتائے تو بہت سارے دوستوں کا طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور مولوی کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ یہ ہماری دین کے ساتھ وابستگی ہے۔ ایک آپ کی وابستگی ہے، اس میں قصور ہمارا ہے، ہمارا علم نافع نہیں رہا، ہم باتوں میں رہ گئے، ہم مناظروں میں رہ گئے، ہم نے فتوے جھاڑے، ہم نے اوئے توئے کی، ہم نے ایک دوسرے کا گریبان چاکی۔ آج دیکھیں آج کیا کیفیت ہے ہماری، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے دینی مدارس میں پڑھنے والے بزرگوں کے جبے اتار رہے ہیں، بزرگوں کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، ننگا کر رہے ہیں، ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دین کی وہ فہم مسند تدریس پر بیٹھ کر جس کے ذریعے اثر ہونا تھا، وہ راتوں کا جاگنا ہم سے رخصت ہو گیا ہے، راتوں کا جاگنا رخصت ہو گیا ہے۔ وہ جو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں جن کا فرمایا تھا کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، وہ میرے محبوب بندے جو دن بھر کام کاج کر کے راتوں کے اندھیروں میں بستر کی آغوش میں جاتے ہیں، مولا کی میٹھی آواز انہیں سونے نہیں دیتی،